عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم حضور کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جنتی دیکھنے کا شوق ہو تو دروازے پہ دیکھو، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ یہ تحریش دلانے کے لیے حضور نے ان کو یہ ارشاد کیا، ورنہ جس چہرے کو وہ دیکھ رہے ہیں اس سے بڑھ کر جنتی کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کو تحریش دلانے کے لیے کہا کہ کوئی شخص جنتی دیکھنا چاہو تو دروازے پہ دیکھو۔ ایک دن صحابہ بیٹھے تھے تو ایک بوڑھی خاتون گزری تو فرمانے لگے کہ اگر تم نے جنتی خاتون دیکھنی ہے تو یہ جو خاتون جا رہی ہے یہ جنتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا؟ کہا ایک دن یہ خاتون حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور یہ حبشیہ خاتون ہے، کالے رنگ کی ہے، تو اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے، تو اس نے حضور سے کہا کہ حضور میں اس مرض میں مبتلا ہوں تو میرے لیے دعا کر دیجئے کہ یہ دورے ختم ہو جائیں تو مجھے شفا مل جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگر تم کہو تو میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں، اور اگر تم اس مرض پہ صبر کرو تو میں تمہیں جنت کا وعدہ دیتا ہوں۔ تو اس خاتون نے کہا مجھے جنت والا سودا قبول ہے، ٹھیک ہے، مجھے پڑھتے رہے مرگی کے دورے، یہ 4 دن کی زندگی ہے، بیت ہی جائے گی نا، تو جو جنت والی آپ نے بات کی ہے وہ مجھے منظور ہے، لیکن میرے لیے ایک دعا کر دیجئے، جب دورہ پڑتا ہے تو میں گرتی ہوں تو میرا سطر کھل جاتا ہے، عورت ہوں، تو اتنا تو میرے لیے آپ فرما دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئیے کہ میرا سطر نہ کھلے۔ تو حضور نے اس کے لیے دعا کر دی۔ جب وہ گرتی تھی تو اس کے سطر کی حفاظت ہوتی تھی، لیکن مرگی کے دورے اس کو برابر اب بھی پڑھتے ہیں اور یہ اس کو برداشت کر رہی ہے، اس لیے کہ اس نے جو سودا کیا وہ بڑا خوبصورت کیا ہے۔ تو جنتی دیکھنے کا کہا شوق ہے تو اس خاتون کو دیکھو۔ تو آج حضور خود فرما رہے ہیں کہ صحابہ اگر جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ نظریں جماؤ، جو پہلا شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص تازہ وضو سے اس کے چہرے پر آثار نمایاں تھے اور بائیں ہاتھ میں اس نے جوتا پکڑا ہوا تھا، وہ مسجد میں داخل ہوا۔ خیر وقت گزر گیا، دوسرا دن آیا تو پھر مجلس جمی، ہجوم عاشقاں تھا، تو پھر حضور نے کہا صحابہ جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو، جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ کہا ہم نے پھر دیکھا تو وہ کل والا شخص دوبارہ آ گیا، حالت بھی وہی۔ تیسرے دن حضور نے پھر فرمایا جنتی دیکھنے کا شوق ہے تو دروازے پہ دیکھو، کہتے ہم نے دیکھا تو وہی بزرگ بائیں ہاتھ میں جوتا پکڑا ہے اور تازہ آثار وضو چہرے پہ حویدہ ہیں، مسجد میں داخل ہوئے۔ مجلس اختتام کو پہنچی، لوگ گھروں کو پلٹے تو میں اس بزرگ کے پیچھے چل پڑا۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میں 3 دن آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، میری والدہ گرامی سے کوئی شکر رنجی سی ہو گئی ہے تو مجھے 3 دن اپنا مہمان رکھ لو گے؟ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آ جاؤ۔ فرماتے ہیں میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں یہ عمل کون سے کرتا ہے۔ حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، 3 دن سے یہی دکھائی دے رہا ہے تو کوئی بات تو ہوگی نا، کوئی عمل تو ہوگا۔ تو اس نے مجھے اپنے ساتھ لے لیا اور گھر لے گیا، میرے لیے چارپائی بچھائی، بستر کیا۔ خیر میں چادر اوڑھ کے رات کو لیٹ گیا اور تاثر یہ دیا کہ میں سو رہا ہوں، لیکن میں سویا نہیں تھا، میں تو کسی کام آیا تھا۔ میں کنکھیوں سے دیکھتا تھا کہ یہ کون سا عمل کرتا ہے، نوافل کتنے پڑھتا ہے، دیگر اوراد و وظائف اس کے کیا ہیں، لیکن میں نے کیا دیکھا کہ وہ ساری رات سویا رہا، صرف کروٹ بدلتا تو اللہ کا نام لیتا، اس کے علاوہ اس نے کوئی خاص عبادت نہیں کی۔ خیر صبح ہوئی، نماز کا وقت آیا، وہ بھی اٹھا، میں بھی اٹھا، پھر کھیتی باڑی کو چلے گئے، دوپہر کا کھانا کھایا، شام ہوئی، نمازوں کے وقت آئے تو نمازیں پڑھی، کوئی خاص عمل مجھے سارا دن دکھائی نہ دیا۔ میں نے ہو سکتا ہے میری وجہ سے اس نے رات کے عمل موقوف کیے ہوں، چلو آج صحیح۔ تو اگلے دن پھر میں طاق میں رہا، لیکن وہ ساری رات سوتا رہا۔ تیسرا دن بھی یوں گزر گیا اور تیسری رات بھی جب بسر ہو گئی اور وہ سو کے رات گزار دیتا، تو صبح ناشتے کے بعد میں نے کہا اچھا پھر میں اجازت چاہتا ہوں، لیکن میں ایک غرض سے آیا تھا کہ 3 دن تک حضور نے فرمایا جنتی دیکھنا ہے تو دروازے پہ دیکھو، اور آپ ہی آتے رہے۔ میری لالچ یہ تھی کہ میں دیکھوں آپ کا عمل کیا ہے، لیکن شاید آپ نے مجھ سے کوئی عمل چھپا لیا ہے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے اے عبداللہ بن عمر، میں نے کوئی عمل تم سے نہیں چھپایا، میرے وہی عمل ہیں جو تم نے دیکھے، لیکن
ایک میرا عمل ہے جو تم نہیں دیکھ سکے، اور اگر تم اور راتیں بھی گزارتے تو نہ دیکھ پاتے۔ تم نے اتنی محنت کی، 3 دن اور 3 راتیں گزاری، چلو میں تمہیں خود بتا دیتا ہوں وہ عمل کیا ہے۔ تو کہتے ہیں میں ہم تنگوش ہو گیا۔ تو عبداللہ بن عمر کو وہ بوڑھا بزرگ کہنے لگا کہ عبداللہ، یہ جو میرے سینے میں رکھا ہوا دل ہے، اس میں کسی کا بغض نہیں ہے، یہ ہے وہ میرا عمل جو تجھے دکھائی تو نہیں دیا، لیکن شاید اسی وجہ سے مجھے جنت کا مسافر بنایا گیا ہے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے سینے بغض اور اناد سے تو نہیں بھرے ہوئے، سویر سے لے کر شام تک ہم اس آگ میں اپنے آپ کو تو نہیں جلا رہے۔ اگر کسی کا بغض ہمارے سینے میں ہے، کسی کے لیے آتش غیظ و غضب اپنے کلیجے میں رکھتے ہیں، تو اس کا کیا بگڑے گا؟ ہم اس آتش میں خود اپنے آپ کو جلا رہے ہیں اور سویر سے شام تک اسی کے اندر بے چین ہیں اور مضطرب ہیں۔ اپنے اندر کو صاف کیجئے، اپنے اندر کو بہتر کیجئے۔ کسی کی قبر میں ہم نے نہیں جانا اور ہماری قبر میں کسی نے نہیں آنا۔ اللہ کے حضور ہم نے اپنا اپنا فرض عمل لے کے پیش ہونا ہے، اس لیے ہم اپنے نامہ اعمال کی تیاری کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارا باطن کیا صاف ہے یا ہمارا باطن گندا ہے۔